ایران کے سپریم لیڈر کو نہیں مارنا چاہتے، کم از کم ابھی نہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر آسان ہدف ہے لیکن فی الحال محفوظ ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں ہمیں معلوم ہے ایران کے سپریم لیڈر کہاں چھپے ہیں، چاہتے ہیں کہ ایرانی میزائل شہریوں یا امریکی فوجیوں پر نہ گرے، ہمارا صبر جواب دے رہا ہے۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر پیغام دیا، غیر مشروع سرنڈر۔ امریکہ اور اتحادیوں نے ایران کی فضاؤں کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ ایران کی جنگی وسائل کا امریکہ سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے پہلے G7 اجلاس سے واپسی پر ٹرمپ نے کہا، اب میں مذاکرات کے موڈ میں نہیں، تنازع کا حقیقی انجام چاہتا ہوں۔ ایرانیوں سے بات کرنے کے لیے نائب صدر بھیج سکتا ہوں۔ امریکی مفادات نشانہ بنے تو ایران پر حملہ کر دیں گے۔ امریکی صدر کی ایرانیوں کو تہران چھوڑنے کی بھی دھمکی۔ ٹرمپ کی زیر صدارت قومی سلامتی ٹیم کا اجلاس، امریکی فوج نے جنگی طیاروں کو مشرق وسطی میں منتقل کرنا شروع کر دیا۔ 30 ایندھن بردار طیارے خطے میں بھیج دیے گئے۔ اسرائیل پر اب خطرناک حملے ہوں گے، ایرانی فوج کے سربراہ کا اعلان۔ جنرل عبدالرحیم موصلی نے خبردار کر دیا، اسرائیل پر اب تک حملے وارننگ تھے، اب تک جارحیت روکنے کے لیے کارروائیاں کی گئیں۔ صہیونی ریاست کے لیے اصل سزا کا وقت قریب ہے، اسرائیل کے لیے اصل جواب ابھی باقی ہے۔ ایرانی وزارت دفاع کا کہنا ہے اسرائیلی انٹیلیجنس دفتر پر حملے میں ناقابل سراغ میزائل کا استعمال کیا۔ میزائل نے اسرائیلی دفاعی نظام کو عبور کیا اور انہیں پتہ تک نہ چلا۔ اسرائیل مزید سرپرائز کے لیے تیار ہے۔ صہیونی ریاست طویل جنگ برداشت نہیں کر سکتی۔ ایران کے پاس مزید جدید نظام موجود ہیں جو ابھی تک استعمال نہیں کیے گئے۔ اسرائیل کی فوجی کارروائی نے خطے کو بحران میں ڈال دیا۔ چینی صدر کا اسرائیلی جارحیت پر اظہار تشویش۔ آستانہ میں ازبک ہم منصب سے ملاقات میں کہا، ایران پر اسرائیلی حملوں کی وجہ سے مشرق وسطی میں کشیدگی بڑھی۔ چین ایران کی خود مختاری اور سلامتی کی حمایت کرتا ہے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے امریکی صدر کے حالیہ بیانات کو جلتی پر تیل قرار دے دیا، خبردار کیا ایران پر حملوں سے جنگ کا دائرہ مزید وسیع ہو سکتا ہے۔ شعلوں کو بھڑکانا، تیل ڈالنا، دھمکیاں دینا اور دباؤ بڑھانا کارگر ثابت نہیں ہوگا۔ بیجنگ ثالثی کا کردار ادا کرنے پر تیار ہے۔ صورتحال پرسکون بنانے کے لیے سفارتکاری واحد راستہ ہے۔ امریکی سفیر ٹرمپ کو ایران پر ایٹمی حملے کے لیے اکسانے لگا۔ اسرائیل میں امریکی سفیر مائیکل ہیکابی کا ٹرمپ کو زو-مانی پیغام، صدر ٹرمپ کو ٹرومین بننے کا مشورہ دے دیا۔ سابق امریکی صدر ٹرومین نے جاپان پر ایٹم بم گرانے کا حکم دیا تھا۔ کٹر صہیونی نظریات کے حامل مائک ہیکابی نے کہا، 1945 میں ٹرومین کے بعد سے میں نے آپ جیسا کوئی صدر نہیں دیکھا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ آسمانی آواز سنیں گے۔ یہ آواز میری یا کسی کی بھی آواز سے بہت زیادہ اہم ہے، صرف خدا کی آواز اہم ہے۔ ٹرمپ نے مائک ہیکابی کے اس پیغام کا اسکرین شاٹ پوسٹ کر دیا۔ ایران کا اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے ہیڈ کوارٹرز پر حملہ، ایرانی پریس ٹی وی نے حملے کی ویڈیو جاری کر دی۔ تل ابیب کے قریب ہرزلیہ میں موساد کے دفتر کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ کے لاجسٹک سینٹر کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کا جدید ڈیفنس سسٹم موساد کا ہیڈ کوارٹر بچانے میں ناکام رہا۔ ایرانی حملے کے بعد مقبوضہ بیت المقدس تل ابیب میں سائرن بجائے گئے، لوگوں کے ساتھ فوجی بھی بنکروں میں گھس گئے۔ ایرانی حملوں میں مزید 3 اسرائیلی ہلاک، درجنوں زخمی ہو گئے، ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 27 ہو گئی۔ حیفا ریفائنری کی پیداوار مکمل رک گئی، کئی شہروں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے ہمارا ہدف عسکری تنصیبات اور حکومتی مراکز ہیں۔ اسرائیل کا ایران کے سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر میجر جنرل علی شادمانی کو بھی شہید کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کا کہنا ہے علی شادمانی کو گزشتہ شب نشانہ بنایا گیا۔ علی شادمانی کو آیت اللہ خامنئی نے غلام علی راشد کی شہادت پر تعینات کیا تھا۔ اسرائیلی فوج کا مغربی ایران میں فوجی اہداف پر بڑے پیمانے پر حملوں کا دعویٰ، شہری آبادی، اسپتال اور سرکاری ٹی وی کی عمارت کو بھی نشانہ بنایا۔ حملے میں ایرانی ہلال احمر اور سرکاری ٹی وی کے 3 کارکن شہید ہو گئے۔ اصفہان میں چیک پوسٹ پر حملے میں 3 افراد لقمہ اجل بنے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے خامنئی کا بھی صدام حسین جیسا انجام ہو سکتا ہے۔
ایران نے پھر اسرائیل پر میزائل داغ دیے. ایرانی حملے کے بعد دارالحکومت تل ابیب، وسطی اسرائیل، ہرزلیہ سمیت مختلف علاقوں میں سائرن بجائے گئے. لوگ بنکروں کی طرف دوڑ پڑے. اسرائیلی فوج نے ایران سے فائر کیے جانے والے بیشتر میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے. اسرائیل نے ایرانی دارالحکومت تہران پر ایک بار پھر بمباری کی. ابھی تک حملے میں کسی قسم کے نقصان کی اطلاع نہیں ملی. ایرانی حکومت نے اپنے شہریوں کو واٹس ایپ ڈیلیٹ کرنے کی ہدایت کر دی. ایرانی سرکاری ٹی وی کا واٹس ایپ پر ایرانی شہریوں کو لوکیشن اور روابط تک رسائی کا الزام. ایران نے انٹرنیٹ کی سپیڈ میں 80% تک کمی کر دی. موبائل ڈیٹا نیٹ ورکس میں خلل، غیر ملکی ایپ اور ویب سائٹس تک رسائی محدود. آج رات انٹرنیٹ بند کر کے حکومتی نظام کو متحرک کیا جائے گا. اسرائیل نے بڑے پیمانے پر سائبر جنگ شروع کر دی. ایران کی نیشنل سائبر سیکیورٹی کمانڈ کا کہنا ہے اسرائیل نے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کے خلاف بڑے پیمانے پر سائبر جنگ کا آغاز کر دیا. امریکی شہری کسی بھی صورت ایران کا سفر نہ کرے، امریکہ کی واضح ہدایت. امریکی محکمہ خارجہ نے امریکی شہریوں کے لیے ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی. عراق کے سفر سے بھی گریز کی ہدایت. محکمہ خارجہ کی ترجمان ٹیمی بروس نے بتایا مشرق وسطی میں امریکی شہریوں کی مدد کے لیے مڈل ایسٹ ٹاسک فورس قائم کر دی گئی. ایران پیچھے نہ ہٹا تو جوہری پروگرام کا مکمل خاتمہ ہمارا ایجنڈا ہے. جرمن چانسلر کی ایران کو کھلی دھمکی. کہا ایرانی جوہری پروگرام کے خاتمے کا مقصد اسرائیل تنہا حاصل نہیں کر سکتا. ایران باز نہ آیا تو تباہ کن کارروائی ہوگی. G7 ممالک نے اسرائیل کی حمایت کا اعلان کر دیا. ایران کو عدم استحکام کا سبب قرار دیا. مشترکہ بیان میں کہا گیا ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا. اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے. پاکستان اور برطانیہ کا خطے میں امن کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا برطانوی ہم منصب سے رابطہ. خطے کی بگڑتی سیکیورٹی صورتحال پر تشویش کا اظہار. اسحاق ڈار نے کہا کہ اسرائیل کے ایران پر بلا جواز حملوں سے علاقائی اور عالمی امن کو شدید خطرات لاحق ہیں. وزیر خارجہ کا اماراتی ہم منصب کو ٹیلی فون. پاکستان اور متحدہ عرب امارات نے قیام امن کے لیے سفارتی کوششوں کی حمایت پر اتفاق کیا. ایران میں پھنسے پاکستانیوں کی بحفاظت وطن واپسی. PIA کا خصوصی طیارہ اشخاباد ایئرپورٹ پہنچ گیا. 150 پاکستانیوں کو وطن لے کر آئے گا. تہران میں تعینات پاکستانی سفارتکاروں کے اہل خانہ بھی شامل. ایرانی فضائی حدود کی بندش کے باعث شہریوں کو اشخاباد منتقل کیا گیا. وزارت خارجہ کے سینئر عہدیدار نے بتایا تہران میں پاکستانی سفارتخانہ اور قونصل خانے فعال رہیں گے. صدر آصف علی زرداری کا ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ. پاک فضائیہ کے چاک چوبند دستے نے صدر مملکت کو گارڈ آف آنر پیش کیا. ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے صدر مملکت کو پاک فضائیہ کی آپریشنل حکمت عملی پر بریفنگ دی. دورے کا مقصد سرحدوں کے دفاع میں فضائیہ کی شاندار کامیابی پر حوصلہ افزائی تھا. صدر نے پاک فضائیہ کے افسران اور جوانوں کے جذبے کو زبردست خراج تحسین پیش کیا. ملکی معیشت میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا نمایاں کردار ہے. اوورسیز پاکستانی ملک کے سفیر اور اثاثہ ہیں. ترسیلات زر اور سرمایہ کاری میں ان کا اہم حصہ ہے. آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا واشنگٹن میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب. اوورسیز پاکستانیوں کا فیلڈ مارشل کو شاندار خراج تحسین. فقید المثال استقبال کیا. آپریشن بنیانن مرصوص میں شاندار کامیابی پر اظہار تشکر. واشنگٹن میں ڈیجیٹل ٹرک کے ذریعے افواج پاکستان کی قربانیوں اور بے مثال خدمات کو اجاگر کیا گیا. آرمی چیف کا دورہ امریکہ انتہائی مثبت ہے. اس دورے میں پاکستان کے لیے کچھ نتائج بھی ہیں. چاہتا ہوں کہ ISPI یا وفاق خود اعلان کرے. فیصل وادہ کی ARY نیوز سے گفتگو. کہا بجٹ کے لیے میرے 90% تجاویز مان لی گئی. دفاعی بجٹ جتنا میں نے ڈیمانڈ کیا تھا اتنا نہیں ہو سکا. فیصل وادہ نے مولانا فضل الرحمان کو سیاسی گرو قرار دے دیا. کہا بانی PTI پھر زرداری صاحب اور اب مولانا سے سیاست سیکھ رہا ہوں. سوال ہوا کیا صرف سیکھنے کی غرض سے مولانا کے پاس گئے تھے یا کوئی پیغام بھی دینا تھا.
جواب دیا، مولانا صاحب سے یہی سیکھا ہے کہ ہر بات نہیں بتانی. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں مولانا کے حکم کی تعمیل ہوگی. میں ان کی سائٹ پر کھڑا رہوں گا. ڈی جی آئی ایس پی لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کا جناح یونیورسٹی کراچی کا دورہ. انتظامیہ اور طالبات نے پرجوش استقبال کیا. ڈی جی آئی ایس پی نے کہا، آپریشن بنیان مرصوص میں عوام بالخصوص طلبہ و طالبات نے کلیدی کردار ادا کیا. بھارتی اسٹریٹجک مفروضوں کو ہمیشہ کے لیے زمیں بوس کر دیا. کوئی شک نہیں کہ کشمیر پاکستان کی شہرت ہے. بلوچستان کے عوام مذہب، ثقافت، روایات کے رشتوں میں بندھے ہیں. فتنہ ہندوستان کے مٹھی بھر دہشت گرد بلوچستان سے رشتے کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. طالبات کی جانب سے پاک فوج کو جنگ میں کامیابی پر خراج تحسین. کہا، ہم افواج پاکستان سے ہیں اور افواج پاکستان عوام سے ہیں. عوام اور افواج پاکستان کا رشتہ ہمیشہ مضبوط رہے گا. صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات. سیاسی اور معاشی صورتحال پر گفتگو. وزیر اعظم نے متحدہ عرب امارات کے دورے اور وفاقی بجٹ سے متعلق آگاہ کیا. صدر مملکت نے کہا، بجٹ میں کم آمدنی والے طبقوں کی فلاح و بہبود کو ترجیح دی جائے. تنخواہ دار، پینشنرز، مزدور اور غریبوں کے لیے مؤثر اقدامات کی ضرورت ہے. وفاقی حکومت سولر پینلز پر مجوزہ ٹیکس 18% سے کم کر کے 10% کرنے پر آمادہ. پیپلز پارٹی اور وفاقی حکومت کے معاملات طے پا گئے. ذرائع کا کہنا ہے، وفاقی حکومت نے جامعات کے لیے 4 ارب 60 کروڑ کی گرانٹ بحال کرنے پر اتفاق کیا. سندھ میں وفاقی اسکیمیں سندھ حکومت کے حوالے کی جائیں گی. پیپلز پارٹی کا K4 منصوبے کے لیے مختص فنڈز بڑھانے اور صوبوں کے لیے ترقیاتی فنڈز کی تقسیم پر نظر ثانی کا مطالبہ. پیپلز پارٹی نے کراچی حیدرآباد سکھر موٹر وے کے لیے فنڈز بڑھانے کا بھی مطالبہ کیا. وفاق نے سندھ کو کالونی سمجھ رکھا ہے. PWD کے منصوبے پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا حکومت کو دے دیے گئے لیکن سندھ حکومت کو نہیں دیے گئے. کیا وفاقی حکومت اب صوبائی حکومت کے اختیارات استعمال کرے گی؟ شازیہ مری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. MKM کے ارکان کا احتجاج. کہا، شازیہ مری سندھ کے ساتھ کراچی کی بھی بات کریں. پیپلز پارٹی کراچی پر بات کرنے سے کیوں کتراتی ہے؟ شازیہ مری نے کہا، کراچی کسی کے باپ کا نہیں، سندھ کا ہے اور رہے گا. کوئی الگ نہیں کر سکتا، نہ ہی کرنے دیں گے. پاکستان کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے. امید ہے ایران اسرائیل جنگ زیادہ طویل نہیں ہوگی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب. کہا، امریکہ کے سیکرٹری تجارت ہاورڈ لٹنگ سے ورچوئل گفتگو ہوئی. پاک امریکہ تجارتی معاہدے کو جلد حتمی شکل دینے پر اتفاق ہوا ہے. بلوچستان کا 1028 ارب روپے کا بجٹ پیش. ترقیاتی بجٹ کا حجم 642 ارب. غیر ترقیاتی بجٹ 249 ارب روپے رکھا گیا. صحت کے ترقیاتی اور غیر ترقیاتی امور کے لیے 87 ارب سے زائد رکھنے کی تجویز. 8 شہروں میں سیف سٹی منصوبے کے لیے 18 ارب مختص. وزیر خزانہ شعیب نوشیروانی کی تقریر کے دوران صحافیوں کا احتجاج. بجٹ کی کاپی نہ ملنے پر اجلاس کی کوریج سے علامتی واک آؤٹ. بجٹ میں نہ ٹیکس لگایا نہ ہی بڑھایا. شہر اور دیہات میں ترقی اور سہولتوں کا فرق ختم کریں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں، ترقی کے ثمرات اب گاؤں گاؤں پہنچیں گے. 1800 دیہات کو ماڈل ولیج بنائیں گے. لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کے ساتھ پنجاب ڈیولپمنٹ پروجیکٹ بھی لا رہے ہیں. کاشتکاروں سے وعدے نبھائیں گے. 129 ارب سے زائد فنڈز دے رہے ہیں. نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی اسی سال مکمل ہو جائے گا. خیبر پختونخوا حکومت نے IMF کے 100% اہداف پورے کیے. 15 ماہ میں ٹیکس اور نان ٹیکس ریونیو میں 50% اضافہ کیا. وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور کہتے ہیں، صنعتوں کو مقامی سطح پر پیدا ہونے والی بجلی رعایتی نرخوں پر فراہم کریں گے. 3 سال میں 800 میگا واٹ پن بجلی کے منصوبے مکمل ہوں گے. 1,32,000 مستحق گھرانوں کو مفت اور آدھی قیمت پر سولر سسٹم دے رہے ہیں.
पंजाब सिंध और बलूचिस्तान में तालीम का बजट देख लें। सिंध में तालीम की बदतरीन सूरत-ए-हाल है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं अवाम पर टैक्स का बोझ और अशराफिया को छूट देने से मईशत आगे नहीं बढ़ेगी। मोनिम जफर ने कहा 34 खरब के बजट में कराची के लिए कुछ भी नहीं है। विफाकी हुकूमत के बाद सिंध हुकूमत ने भी कराची को नजरअंदाज किया। 126 अरब का K4 मंसूबा 160 अरब तक पहुंच गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का रद्द अमल कहा हर साल बजट के बाद सिंध हुकूमत पर इल्जामात लगाना जमात इस्लामी की पुरानी आदत है। सिंध हुकूमत ने तालीम के शोबे को हमेशा तरजीह दी। सिंध में तालीम, सेहत, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर तरक्याती काम किसी नूरा कुश्ती का नतीजा नहीं, पीपी की मुसलसल अवामी खिदमत का सबूत है। ईरान के खिलाफ जंग नहीं चाहते। अमेरिकी डेमोक्रेट सेनेटर टिम कैन ने सदर ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने का बिल पेश कर दिया। कहा ट्रंप को ईरान पर हमले का हुक्म देने से पहले कांग्रेस से इजाजत लाजमी करार दी जाए। इसराइल ईरान तनाज़ा अमेरिका को न खत्म होने वाली जंग में घसीट सकता है। अमेरिकी अवाम अपने फौजियों को एक और तवील जंग में भेजने में दिलचस्पी नहीं रखते। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा नेतन्याहू ने जानबूझकर अमेरिका ईरान जौहरी मुज़ाकरात को सबूताज किया। अमेरिका को किसी और गैर कानूनी जंग में न फंसाया जाए। गजा पर इस्राएली हमले ना रुक सके। 24 घंटे में मजीद 74 फलस्तीनी शहीद। इस्राएली फौज ने फाका कश फलस्तीनियों पर गोलियां बरसा दी। इमदादी मरकज पर फायरिंग से 56 फलस्तीनी शहीद थे, मुतादिद जख्मी। इस्राएली फौज ने खान यूनिस और जनूबी गजा के करीबी कस्बों को खाली करने का अल्टीमेटम जारी कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है इसराइल खुराक की तकसीम को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। इमदादी मराकज पर इसराइली हमलों की तहकीकात का फिर मुतालबा। इस्लामाबाद में प्रेस क्लब से चाइना चौक तक इसराइल मुर्दाबाद रैली। MWM के राजा नासिर अब्बास, जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच और सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत मुख्तलिफ रहनुमाओं की शिरकत। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा ईरान के खिलाफ हर साजिश नाकाम होगी। जंग में अमेरिका का गरूर भी टूटेगा और इसराइल भी नाबूद होगा। लियाकत बलोच ने कहा दुनिया की इस्तेमारी ताकतें आलम इस्लाम के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। ईरान डट कर खड़ा है। ईरान कायम व दायम रहेगा। अतालवी बहरी जहाज ITS एंटोनियो मार्चिलिया की कराची आमद। पाक बहरिया के हुकाम और अतालवी सफीर ने इस्तकबाल किया। ISPR ने बताया अतालवी बहरिया का जहाज 3 रोजा खैर सगाली दौरे पर कराची पहुंचा है। दौरे का मकसद बहरी ताउन का फरोग और मुश्तरका ऑपरेशन की सलाहियतों में इजाफा है। दोनों बहरी अफवाज के एहलकारों के दरमियान मुलाकातें और पेशेवराना मशकें होंगी। हॉकी नेशंस कप में कौमी टीम कल कीवी से टकराएगी। जीत की सूरत में पाकिस्तान टॉप 4 के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। इवेंट में न्यूजीलैंड नाकाबिले शिकस्त। दोनों ग्रुप मैच जीते। पाकिस्तान का मलेशिया के खिलाफ मैच ड्रॉ रहा। जापान को शिकस्त दी। हेड कोच ताहिर जमान कहते हैं उम्मीद है टीम अच्छा परफॉर्म करके सेमीफाइनल में जगह बनाएगी। और अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के उर्स का आगाज हो गया। 3 रोजा उर्स के तमाम इंतजामात मुकम्मल। कराची के इलाके क्लिफ्टन में वाक़ मज़ार पर अंदरून और बैरून मुल्क से अकीदतमंदों की आमद जारी।